السلام علیکم۔ بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ ماہواری کے دوران اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پئیں اور اس دوران مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تلوں کو کچا کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرے، لیموں اور بند گوبھی کے پتے۔ چنے کو شہد کے ساتھ کھانے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جسم سے بدبو آتی ہے تو ارکے گلاب پانی میں ڈال کر نہاؤ۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جامن کھانے سے کبھی بدن پر الرجی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے تو 7 بار سورۃ کوثر مکمل پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح نہار منہ بچے کو پلائیں۔ یہ عمل 21 روز جاری رکھیں۔ حیض کے دوران زیادہ خون بہتا ہے تو ککر کی لونگ کھاؤ۔ جس عورت کا حمل گر جاتا ہو وہ آغاز سے لے کر آخری دن تک ہر روز صبح شام 21 دانے خشک دھنیا اور کالا زیرہ 2 چٹکیاں ٹھنڈے پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس سے تندرست بچے کی ولادت ہوگی۔ گرم بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں تو چھالا نہیں پڑے گا۔ کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کریں۔ نمبر 1، روز 6 کیلے کھائیں۔ نمبر 2، کیلے کے اوپر سے دودھ پئیں۔ نمبر 3، چاول زیادہ کھائیں۔ انار کا پھول سونگھنے سے کبھی دماغ بند نہیں ہوتا۔ زیبرا کو دیکھنے سے بھینگا پن دور ہو جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ مولی کھانے سے بند قبض کھل جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی کمر میں درد نہیں ہوتا۔ بٹیر کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گلاب کے پھول کے چند پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چلگوزہ کھانے سے جلد نہیں پھٹتی۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ مرغی کا سوپ پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے اور مرغی کا سوپ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ شملہ مرچ کو سونگھنے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے کمزور سے کمزور انسان بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مرغی کے انڈوں کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پہ لگائیں۔ اس سے خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ اونٹنی کی چربی کے تیل سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ بگلوں سے بدبو آتی ہے تو لیموں کا چھلکا مسل لو۔ بگلوں میں پسینہ بھی کم آئے گا اور پسینے کے ساتھ ساتھ بدبو بھی نہیں آئے گی۔ جرابوں کو بارش کے پانی سے دھونے سے پاؤں پر جوریاں نہیں پڑتی۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ حمل ٹھہرنے پر الٹی اور قے آتی ہے تو سونف کا پانی استعمال کریں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے۔ کالا گیلا رومال گھر میں لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے جوانی دوبارہ آتی ہے۔ گھر میں بلی پالو گے تو کبھی چوہے نہیں آئیں گے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں۔ اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے پیلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ مچھروں کو بھگانا ہے تو شتر مرغ کا انڈا جلا کر دھونی دو۔ لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول ڈال کر صاف کر لیں۔ زنگ فوراً اتر جائے گا۔ اصلی زیرے کی پہچان کیسے کی جائے؟ اگر آپ زیرہ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مسلیں یا رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے۔ ککر کی پھلیاں کھانے سے
کبھی ناک بند نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے۔ طوطے کو دیکھنے سے بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کرو، حمل میں تکلیف کم ہوگی۔ مچھلی کے تیل سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خرگوش پال لینے سے گھر میں زہریلے کیڑے نہیں آئیں گے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ شوگر، موٹاپا اور کولیسٹرول کے لیے زبردست ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ہیض کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو۔ شہتوت کا رس پینے سے کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ میں درد ہو تو شہتوت کے پتے چباؤ۔